آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا پس کیوں نہیں اذا بلغت الحلقوم جب پہنچ جاتی ہے حلق کو یعنی موت. اللہ تعالیٰ یہاں پر موت کا ذکر کریں گے اور وہ اس لیے بھی کہ موت ہر انسان کے لیے قیامت ہے. حلقوم حلق سے ہے, کھانے کی نالی کو کہتے ہیں, سانس کی نالی کو کہتے ہیں. پھر کیوں نہیں کہ جب وہ یعنی جان حلق کو پہنچ جاتی ہے یعنی موت نظر آنے لگتی ہے, وَأَنْتُمْ اور تم حِينَئِذٍ اس وقت تنظرون تم دیکھ رہے ہوتے ہو, تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اس جان کنی کے عمل کو جو ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار کو کسی دوست کو لاحق ہو, اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو. اس کا ایک معنی کہ مرنے والا فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ اندم سے مراد آس پاس کے لوگ بھی ہیں کہ آس پاس کے لوگ سکرات کا عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آس پاس کے لوگوں کی بے بسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس موت کا کوئی علاج وہ نہیں کر پا رہے ہوتے, اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ اپنے کسی پیارے کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَنَحْنُ اور ہم اقرب الیہ منکم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف تمہاری نسبت. وَنَحْنُ سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں کیونکہ وہی جان نکالنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. تو پہلی مراد فرشتے, دوسری مراد اللہ تعالیٰ بھی لیے گئے ہیں کہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ اس وقت اس بندے کے قریب ہوتا ہے. ولیکن اور لیکن لا تبصرون نہیں تم دیکھ پاتے, تم کو نہیں پتا چل رہا کہ کیا مرحلہ اس شخص کے اوپر گزر رہا ہے, کیسے اس کی جان کنی کی جا رہی ہے, وہ کیا کیا کچھ دیکھ رہا ہے. تم بیٹھے اس کے آس پاس ہی ہو لیکن تمہارا اتنا پاس بیٹھنے کے باوجود بھی ہم زیادہ قریب ہیں اس کے. تم اناویئر ہو, تم لا علم ہو, تمہیں جان نکالنے کا عمل نظر نہیں آتا, تم کو تو جان نکالنے والا فرشتہ بھی نظر نہیں آتا. تم یہ بھی نہیں جان سکتے, دیکھ نہیں سکتے کہ کتنا وقت رہ گیا ہے اس کی موت میں. دیکھا جائے تو کتنی کمزور ہے ہماری نگاہ. فلولا پس کیوں نہیں ان کنتم اگر ہو تم غیر مدینین نہیں اختیار میں یا محکوم, اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو, کسی کے غلام نہیں ہو, ترجعونہا تم لوٹاتے اس کو. سو اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں تم اسے لوٹا لیتے. کسے لوٹا لیتے؟ اس جان کو, اس روح کو. ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے. غیر مدینین سے مراد غلام ہے. ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے بسی کو بیان کیا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے اپنے خالق کی مرضی کے آگے, اور اس بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے جان کنی کے عمل کے بارے میں بتایا کہ جان کنی کا عمل کیسا ہے کہ جب فرشتے کسی کی جان نکال رہے ہوتے ہیں, اس کی روح حلق پر پہنچ جاتی ہے, بالکل نکلنے کے قریب ہی ہوتی ہے, اور وہ اپنی نگاہوں سے ان فرشتوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے جو جان نکالنے آئے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا. اس کے آس پاس کے لوگ بھی اس کے اس سکرات کے عمل کو روک نہیں سکتے, اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور یہاں اس وقت مدد سے مراد یہی ہوگا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مرنے والے کو بچا کیوں نہیں لیتے, کیوں نہیں بچاتے اس کو مرنے سے, اس موت کا تم علاج کیوں نہیں کر لیتے. ترجعونہا ان کنتم صادقین, تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی موت میں کتنا وقت رہ گیا ہے,
انسان کی ساری اکڑ موت کی بے بسی ختم کر دیتی. مرنے والا ہو یا اس کے آس پاس کے لوگ ہوں، اس معاملے میں بڑے بے بس ہیں. فَأَمَّا پھر اگر انکانا اگر ہے وہ یعنی مرنے والا، من المقربین مقربین میں سے یعنی سابقون السابقون میں سے، اللہم اجعلنا منہم، سابقون السابقون جو فرائض کی پابندی کرتے ہوں اور ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت بھی کرتے ہوں، کیونکہ سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں. پھر مستحب کی طرف بھی جائیں، مستحب کا شوق رکھتے ہوں، اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہوں کہ پسندیدہ عمل ہمارے دین میں کون سا ہے تو میں وہ کر لوں. یہ بھی ان کا سبقت لے جانے کا معاملہ ہے. پھر نماز سے، صدقات سے، نیکیوں سے محبت کرنے والے، دل سے نیکیاں کرنے والے، اعلی اخلاق کے مالک ہوں، جو مکروہ چیزوں کو چھوڑ دیں، جو حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے ہوں. تو اگر کوئی ایسا مقرب بندہ ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ تو راحت ہے، وَرَيْحَانٌ اور رزق ہے، وَجَنَّةُ نَعِيم اور نعمتوں والی جنت ہے. فَرَوْحٌ سے مراد رحمت بھی ہے. موت اس کے لیے خوشی کا سبب بن گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس موت کے لیے تیاری کر رہا تھا. یہ فرشتے جب اس کی موت کے وقت اس کی جان کنی کے لیے آئیں گے تو وہ اس کے لیے پھول ساتھ لائیں گے. اور ریحان ان کا ایک معنی ایک خاص خوشبودار پھول جس کا نام ہی ریحان ہے. دوسرا معنی عام خوشبودار پھول. ایک تیسرا معنی رزق بھی کیا جاتا ہے، روزی بھی تیسرا معنی کیا گیا ہے، کھانا پینا کپڑا وغیرہ. اور وہ جنت و نعیم اور نعمتوں والی جنت، نعمتوں سے بھری جنت. حالانکہ جنت ہے ہی وہ جگہ جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن یہاں پر وہ جنت و نعیم کہنے سے مراد یہ کہ وہاں ایسی نعمتیں ہوں گی جو بدنی اور قلبی ہوں گی، جس سے بدن بھی نعمت محسوس کریں گے اور قلب بھی نعمت محسوس کریں گے. تو چونکہ یہ فرشتے اللہ ہی بھیجتا ہے اپنے نیک بندوں کی جان نکالنے کے لیے، اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو فرشتے لینے آئے ہیں، تو ان کا استقبال خوشبو سے کیا جاتا ہے، راحت سے کیا جاتا ہے، رحمت سے کیا جاتا ہے، اور ان کو نعمتوں والی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب الوفات آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر نیک آدمی ہو تو کہتے ہیں نکل اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل تو قابل تعریف ہے، تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی، نعمتوں کی، اور اس رب سے ملاقات کی جو ناراض نہیں ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ اتنے پیارے لوگ کہ موت کے وقت فرشتے ان کو یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ نکل اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی روح کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں وہاں وہ اپنے جسم کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کرتے ہیں. نکل تو قابل تعریف ہے، تو ایسا ہے جس کی تعریف کی جائے، تجھے خوشخبری ہو، فروح و ریحان و جنت نعیم. اما اور لیکن یا جہاں تک تعلق ہے، انکانا اگر ہے من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے، دائیں ہاتھ والے وہ جو حرام سے بچیں، لیکن ان سے کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو ان کے لیے کوئی پھول وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن فسلام لک تو سلام ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو. شکر کرو
کہ اصحاب الشمال میں نہیں ہو. شکر کرو من اصحاب الیمین سے ہو. فسلام لک، تو سلام ہے تیرے لیے. یہاں پر آپ دیکھیں تو فروح و ریحان و جنت نعیم کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، لیکن سلامتی کا پیغام ہے. بچ گئے، سلامت رہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. کوئی نہ کوئی تو عمل کا فرق ہے، کیونکہ پیچھے مقربین کا نام آیا اور یہاں پر اصحاب الیمین کا نام آیا. اما اور لیکن، یا رہے، یا جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، انکانا اگر ہے وہ یعنی مرنے والا، من المکذبین الضالین، جھٹلانے والوں میں سے، بہکے ہوئے لوگوں میں سے. یہاں آپ دیکھیں تو ان کو اصحاب الشمال نہیں کہا گیا، ان کو یہاں پر المکذبین الضالین کہا گیا. اللہم لا تجعلنا منہم. اگر یہ جھٹلانے والے اور بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا، فنزل، تو مہمانی ہے، من حمیم، کھولتے پانی میں سے، وتصلیۃ جحیم، اور داخل ہونا ہے جہنم میں. جہنم والوں کا ذکر جہنم کے عذاب کے ساتھ. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو نزل کا لفظ استعمال ہوا ہے. فنزل، تو مہمانی ہے، من حمیم، کھولتے پانی سے. اوپر آپ سابقون السابقون کی مہمانی دیکھیں اور یہاں پر آپ جہنم والوں کی مہمانی دیکھیں. اور صرف یہی نہیں، بے عزتی کس قدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتصلیۃ جحیم، وہ داخل کیا جائے گا، جھونکا جائے گا، پھینکا جائے گا جہنم میں. ان ھذا، بے شک یہ، یعنی یہ سب خبریں، لہوا، البتہ وہی ہے، حق الیقین، جو حق ہے یقینی. حق اور یقین ایک معنی والے دو الفاظ. جب ایک جیسے معنی والے الفاظوں کو مضاف اور مضاف الیہ بنا دیا جائے تو اس میں تاکید چھپی ہوتی ہے. حق کا معنی کیا ہے؟ یقینی بات، اور یقینی بات حق ہے. تو حق اور یقین ایک ہی معنی ہے. جب ایک جیسے مترادفات کو مضاف اور مضاف الیہ بنا دیا جائے تو اس میں تاکید چھپی ہوتی ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ البتہ وہی ہے جو حق ہے یقینی. ھذا اسم اشارہ ہے. سب خبریں جو پیچھے بتائی گئیں کہ مقربین کے ساتھ کیا ہوگا، اصحاب الیمین کے ساتھ کیا ہوگا، اصحاب الشمال کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری باتیں پورا حق ہیں. اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ایسا ہو کر رہے گا. اب یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ ان تین گروہوں میں سے کس میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے. فسبح، پس تسبیح کیجئے، بسم ربک العظیم، نام کی اپنے رب عظیم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان سے ادائیگی کے لحاظ سے ہلکے پھلکے، مگر میزان اعمال میں بہت وزنی ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ان کلمات میں اللہ کی تسبیح ہے. ایک اور روایت بھی آتی ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھا کرو. اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے میں رکھو، یعنی سبحان ربی الاعلی کہا کرو. اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو اللہ کی تسبیح پر ملتی ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.
تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، یعنی اللہ کو ہر نقص سے پاک قرار دینا ہے، اللہ کو ہر عیب سے پاک کہنا ہے، مخلوق کی مماثلت سے پاک قرار دینا ہے، کیونکہ سبح کا یہی معنی ہوتا ہے، ہر نقص سے عیب سے پاک قرار دینا اور مخلوق کی مماثلت سے بھی پاک قرار دینا، اور یہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تسبیح بہت پسندیدہ عمل ہے، اور دین پر استقامت کے لیے اللہ سے مضبوط تعلق ضروری ہے، اور اس تعلق کے لیے تسبیح ضروری ہے۔ سورۃ الواقعہ یہاں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس سورت میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے لیے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ترین لوگوں میں شامل ہوں تو اس کے لیے اعلیٰ ترین کوشش چاہیے، عمل بھی اتنا ہی اعلیٰ چاہیے، تو انشاءاللہ ضرور سابقون السابقون میں شامل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ جو یہاں پر مقربین کی بات ہوئی، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اگر مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اس نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کی، اللہ کی خاطر اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں جھیلیں، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس سے راحت دے دے گا، اپنی رحمتیں اس پر نازل کرے گا، اس کے دل اور روح کو سکون اور راحت پہنچائے گا، اور اسی لیے اس کے لیے خوشبوئیں اور پھول موت کے قریب فرشتے لے کر آئیں گے اور اسے جنت النعیم کی بشارتیں بھی دیں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ مرنے والا دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو اسے کہا جائے گا تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، یعنی انہیں بھی فرشتے بشارتیں دیتے ہیں، ان میں سے ایک ایک سے یہ کہتے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو،
اب تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تجھ پر سلامتی ہو کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اللہ کا شکر کہ تو اصحاب الشمال میں سے نہیں ہے، تو بچا لیا گیا، تو سلامتی میں آ گیا۔ اور جو تیسرا گروہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ المکذبین الضالین کہتے ہیں، یہ ہیں تو اصحاب الشمال۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی میزبانی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، اور یہ پانی ایسا ہوگا کہ جیسے ہی وہ پیے گا اندر کا سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اور پھر یہ ساری باتیں کہہ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے بتانے میں کوئی شک نہیں، یہ تو حق بات ہے، یقینی بات ہے۔ یہ سارے گروہوں کا بتانا بھی کیا نعمت ہے؟ ان گروہوں کے بارے میں بتانا بھی نعمت ہے؟ کیسے نعمت ہے؟ ہم کوشش کریں، کیونکہ کسی ایک گروہ کا انتخاب ہم نے کرنا ہے۔ اور آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کا بھی ہم انتخاب کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ویسی ہی ہماری پھر کوشش بھی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوئی، لیسن بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔